نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اس وقت آپ حضرات جس اللہ کے گھر کا نظارہ فرما رہے ہیں وہ شہر آدونی کی تقریباً 362 سالہ قدیم تاریخی شاہی جامع مسجد ہے، جس کی سنگ بنیاد 5 اولیاء کاملین کے دست اقدس اور چھٹے شخص اس وقت کے گورنر سدی مسعود خان کے ذریعے رکھی گئی۔ اس مسجد کو ایرانی فن تعمیر میں آیات قرآنیہ، احادیث مبارکہ اور دیگر اسماء مقدسہ سے زیب و زینت بخشی گئی۔ ان اولیاء کرام نے جن آیات قرآنیہ اور احادیث مبارکہ کا انتخاب کیا، یہ انتخاب نہ صرف مسجد کو زیب و زینت عطا کرنا تھا بلکہ زائرین کو ایمانی قوت کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کی طرف دعوت دینا بھی تھا۔ لہٰذا ان اولیاء کاملین کے پیغام کو عام کرنے کی غرض سے اس مسجد کے میر متولی عالی جناب الحاج عبدالرؤوف صاحب سے اجازت طلب کی گئی اور انہوں نے ہماری اس اپیل کو قبول کیا اور اجازت عطا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الحاج عبدالرؤوف صاحب کو مزید اس مسجد کی خدمت کرنے کی توفیق عطا کرے اور ان کی خدمات کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس مسجد کی سنگ بنیاد میں جن 5 اولیاء کاملین نے حصہ لیا وہ یہ ہیں: نمبر 1، شہر آدونی کے قطب الدوائر اشرف المعاصر سید برحق سید شاہ طاہر قادری علیہ رحمۃ الرضوان۔ دوسرے نمبر پر ارباب توحید زبدۃ اصحاب تفرید حضرت شیخ صوفی فرید علیہ الرحمہ۔ تیسرے نمبر پر مجمع خلائق زبدۃ السالکین عارف باللہ حضرت شیخ شاہ ولی علیہ الرحمۃ الرضوان۔ اور چوتھے نمبر پر حضرت شاہ ولی علیہ الرحمۃ الرضوان ہیں۔ اور 5ویں نمبر پر قدوۃ السالکین شمس العارفین خود پلی ادروس صاحب علیہ الرحمۃ الرضوان۔ اور ان کے ساتھ 6 نمبر پر اس وقت کے گورنر سدی مسعود خان۔ ان حضرات نے اس مسجد کی سنگی بنیاد میں حصہ لیا۔ اب آئیے ان اولیاء کرام نے زائرین کے لیے یا شہر آدونی کی عوام کے لیے کیا پیغام کو چھوڑا ہے، اس کا بھی نظارہ کریں۔ شاہی جامع مسجد میں داخل ہونے کے لیے 5 بڑی بڑی کمانیں بنائی گئی ہیں۔ ان 5 کمانوں میں ہر ایک کمان کے اوپر یا تو حدیث پاک یا قرآن شریف کی آیت کندہ ہے۔ اب کمانوں میں سیدھی جانب سے رائٹ سائڈ سے لیفٹ سائڈ 1 2 3 4 5 نمبر، پہلے کمان میں یہ حدیث پاک لکھی ہوئی ہے: قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضل صلاة الجماعت علی صلاة الرجل وحدہ 25 صلاۃ، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا آدمی کے نماز پڑھنے پر 25 گنا فضیلت رکھتا ہے۔ یعنی جماعت کے ساتھ جو شخص نماز پڑھے گا وہ تنہا 25 مرتبہ نماز پڑھنے سے جو ثواب ملے گا وہ جماعت کے ساتھ 1 مرتبہ نماز پڑھے گا تو اس کے برابر ہوگا۔ اب دوسری کمان پر سورہ توبہ آیت نمبر 18 مشہور و معروف آیت لکھی ہوئی ہے: قال اللہ تبارک و تعالی انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔
یعنی اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں۔ تیسری کمان پر قرآن شریف کی ایک مشہور و معروف آیت کندہ ہے۔ یہ آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 58 یعنی 50 پر 8 آیت پاک یہ ہے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، یعنی اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور کہو ہمارے گناہ معاف ہوں تو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور قریب ہے ان قریب نیکی والوں کو یعنی نیک کام کرنے والوں کو اور زیادہ عطا کریں گے۔ ماشاء اللہ۔ چوتھی کمان کے اوپر ایک آیت پاک لکھی ہوئی ہے، وہ یہ ہے، قال اللہ تبارک و تعالی یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ یہ آیت پاک سورہ اعراف آیت نمبر 31 ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے آدم کی اولاد، اپنی زینت لو جب مسجد میں جاؤ۔ اور پانچویں کمان سب سے آخری کمان پر یہ حدیث پاک لکھی ہوئی ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، یعنی جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو فوراً نہ بیٹھیں یہاں تک کہ 2 رکعت نماز پڑھیں، یعنی یہ جو 2 رکعت ہے یہ تحیۃ المسجد ہیں۔ معزز ناظرین، شاہی جامعہ مسجد کے اوپر جانے کے لیے دائیں اور بائیں طرف 2 دروازے سیڑھیوں کے راستے سے بنا دی گئی ہیں۔ ان دروازوں پر سیدھی طرف، پھر اوپر، پھر بائیں طرف 2 حدیث مبارکہ اور ایک آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے مسجد پر جانے کے لیے سیدھی طرف جو راستہ ہے سیڑھیوں کا، اس سے پہلے جو دروازہ بنا ہے جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، اس دروازے کے سیدھی طرف ایک حدیث پاک لکھی ہوئی ہے، وہ یہ ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ خالصا و مخلصا دخل الجنت بلا حساب ولا عذاب، یعنی جس نے صرف اور صرف اللہ کی رضا مندی کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہے تو وہ بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ ماشاء اللہ۔ اب اس دروازے کی چوکھٹ جو اوپر کی طرف ہے، اس میں قرآن شریف کی مشہور و معروف آیت لکھی ہوئی ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 180 پر 9، قال اللہ تبارک و تعالی وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یعنی اور گھروں میں دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ماشاء اللہ۔ اب اس دروازے کے لیفٹ سائڈ ایک حدیث پاک ہے، وہ یہ ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عجلوا بالصلاة قبل الفوت وعجلوا بالتوبة قبل الموت، یعنی
اے مسلمانوں، نماز کے فوت ہونے سے پہلے پہلے اس کی ادائیگی میں اور موت کے آنے سے پہلے پہلے توبہ کرنے میں جلدی کیا کرو۔ اب آئیے شاہی جامع مسجد کی اوپر جانے کے لیے بائیں طرف لیفٹ سائڈ جو سیڑھیوں کا راستہ ہے اس پر بھی ایک دروازہ بنایا گیا ہے۔ اس دروازے کے رائٹ سائڈ اور اپ سائڈ اور لیفٹ سائڈ، رائٹ اور لیفٹ میں 2 حدیث پاک ہے، اور اوپر کی طرف چوکھٹ پر قرآن شریف کی ایک آیت مبارکہ ہے۔ وہ کیا ہے سماعت فرمائیے۔ قال علیہ الصلاۃ والسلام من بنا مسجدا للہ تعالی بنى اللہ لہ 70 قصرا فی الجنت یوم القیامہ، یعنی جس نے اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے مسجد بنائی تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے قیامت کے دن جنت میں 70 محل بنائے گا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اب اوپر کی جانب قرآن شریف کی ایک مشہور و معروف آیت جو باہر کے 5 کمانوں میں سے بیچ والی کمان میں لکھی گئی ہے، وہی آیت یہاں بھی موجود ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 58 یعنی 50 پر 8 میں وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، یعنی اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور کہو ہمارے گناہ معاف ہوں تو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور قریب ہے کہ نیک کام کرنے والوں کو اور زیادہ عطا کریں۔ اب دروازے کے لیفٹ سائڈ ایک حدیث پاک ہے، وہ یہ ہے قال علیہ الصلاۃ والسلام المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، یعنی مومن مسجد میں اس طرح ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں رہتی ہے، اور منافق مسجد میں اس طرح ہوتا ہے جیسے پرندہ پنجرے میں رہتا ہے۔ معزز سامعین، یہ اولیاء کاملین نے زائرین مسجد یا احالیان ادونی کے لیے قرآن اور حدیث کی صورت میں ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے اور اعمال صالحہ کی طرف رغبت دلانے کے لیے یہ میسیج چھوڑا ہے۔ الحمدللہ ہم اللہ کے اولیاء کی تعظیم کرنے والے ہیں اور ان کے راستوں پر چلنے والے ہیں، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ شاہی جامع مسجد بنانے میں جن اولیاء کرام نے حصہ لیا اور جو پیغام چھوڑا ہے، اس پیغام کو سنیں، پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس مسجد کے متعلق اور کتبے اور اس میں کیا لکھا گیا ہے، معنی اور مطلب انشاءاللہ العزیز دوسری ویڈیو میں جاری ہوگا۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان اولیاء کاملین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔